برکت کہتے ہیں. اور ہم دیکھیں تو شاید 29 سال میں ہمارے 5 گیزر ختم ہو جاتے. مجھے ایک آدمی ملا، کہنے لگا جی میرے گھر میں ایک موٹر لگی ہوئی ہے، 35 سال سے وہ چل رہی ہے، مجھے کبھی اس کی مینٹیننس کی ضرورت پیش نہیں آئی. 35 سال میں کبھی موٹر نہیں جلی، اور ہماری تو 35 سال میں 35 موٹریں جل جاتی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک برکت ہوتی ہے. اللہ اس بندے کو ضرورت پڑنے ہی نہیں دیتے، اس کے خرچے ہی کم ہوتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی گھروں میں تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے اور 6 7 بچے ہوتے ہیں، اور انہوں نے قرضہ کسی کا نہیں دینا ہوتا. کیوں؟ کہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ ماشاء اللہ ہیں بھی کروڑوں پتی، اور اگر پوچھیں تو قرضے بھی کروڑوں کے ان کے سر کے اوپر ہیں. تو برکت ایک الگ چیز ہے. ہمیں ایک مرتبہ رشیا کی ایک ریاست میں جانے کا موقع ملا، تو صاحب خانہ نے بکری ذبح کی اور اس کو انہوں نے بھون کے سامنے رکھ دیا. بھونی ہوئی بکری جو ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے، چربی بھی ساتھ ہو تو عجیب ہوتی ہے. خیر جب کھانے کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ جن برتنوں میں انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا نا گوشت، وہ نیچے چربی پگھلی ہوئی تھی اور چربی ساتھ بھی لگی ہوئی تھی. تو ہم تو جی اس میں سے کھانے لگے، بڑا دیکھ کے یہاں چربی نہیں، یہاں چربی نہیں، بڑا بچ کے سنبھل کے تھوڑا سا لیا کہ بھائی زیادہ کولیسٹرول نہ ہمارا اندر چلا جائے. ہمارے پاس ایک وہاں کے مقامی بڑے میاں آ کر بیٹھ گئے، اور اللہ کی شان کہ انہوں نے آ کے کھانی ہی چربی شروع کر دی. وہ بڑے میاں، ان کی بھویں بھی سفید، اور ماشاءاللہ وہ چربی اٹھا رہے ہیں اور چربی کھا رہے ہیں، چربی اٹھا رہے ہیں. اب 4-5 منٹ تو برداشت کیا، لیکن 4-5 منٹ کے بعد برداشت کرنا مشکل. ایک بندہ کھا ہی چربی رہا ہے. اور لطف کی بات کہ پھر انہوں نے چمچ پکڑی اور چمچ بھری اس میں وہ جو پگھلی ہوئی چربی تھی اور پینی بھی شروع کر دی. یا اللہ، اٹ بیکیم ٹو مچ. تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور میں نے بڑے میاں سے تعارف کیا. میں نے کہا کہ بڑے میاں آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں. میں نے کہا آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ کہنے لگے کہ میری عمر اس وقت تقریباً 82 سال ہو چکی ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی میڈیسن کی گولی اپنے منہ میں نہیں ڈالی. اس کو کہتے ہیں صحت کی برکت. کہ 82 سال عمر ہو جائے اور بندہ 82 سال میں ایک ٹیبلٹ بھی کبھی منہ میں نہ ڈالے. کہتے ہیں کبھی میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں، پوری زندگی نہیں گیا. یہ صحت کی برکت کہلاتی ہے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ 90 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. آخری عمر کے دنوں میں حضرت جب خط پڑھتے تھے تو اینک اتار کے پڑھتے تھے، اس لیے کہ قریب کی نظر ٹھیک تھی، دور کے لیے اینک ساتھ لگایا کرتے تھے. اور دور تو 40 سال کے بعد ایجنگ افیکٹ ہوتا ہی ہے. وہ تو ہر آپٹیشین کہے گا کہ 40 سال کے بعد ایجنگ افیکٹ کی وجہ سے دور کی نظر تو لگانی پڑتی ہے. قریب کی نظر 90 سال میں اتنی تیز کہ خط جو ہے وہ اینک اتار کر پڑھا کرتے تھے. سنوائی اتنی تیز تھی، سماعت، کہ کمرے کے کونے میں کوئی وسپر کرتا تھا تو حضرت سن لیا کرتے تھے. اور اللہ کی شان کہ 90 سال کی عمر میں تمام دانت حضرت کے بالکل ٹھیک تھے. ایک مرتبہ کھانا آیا تو میں نرم سی روٹی نہ ڈھونڈ کے حضرت کے آگے رکھنے لگا. پوچھنے لگے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں کوئی نرم سی روٹی آپ کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں. فرمایا میرے دانتوں کو کیا ہوا ہے؟ دو مجھے کوئی کڑک روٹی. 90 سال کی عمر میں کڑک روٹی کھائی. اللہ کی شان. اور ایسی قوت اللہ نے دی تھی کہ ایک مرتبہ اس عاجز کے کندھے پہ دوسرا ہاتھ رکھا تو ماشاءاللہ لمبا قد تھا اور صحت تھی اور جسم تھا. تو جیسے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں تھوڑا سا نیچے ہوا. فرمایا کیا چوزے بنے پھرتے ہو؟ ہم واقعی اپنی جوانی میں ان کے سامنے چوزے تھے. اللہ نے ایسی صحت دی تھی.
اچھا آخری عمر میں شوگر کی بیماری ہو گئی تھی. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کو تو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد یورینیشن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن نہیں، میرا اپنا واقعہ ہے جو خود ان کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آج مسجد میں باوضو نیریٹ کر رہا ہوں. رمضان شریف میں حضرت مری میں تھے اور وہاں پر جو مقامی امام تھے انہوں نے قاری حضرات بلائے ہوئے تھے. ایک رات وہاں قرات کی بڑی عجیب محفل ہوتی ہے، چن چن کے قراء کو وہ بلاتے ہیں. حضرت نے مغرب کے بعد کھانا کھایا اور وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد مجھے فرمانے لگے کہ بھائی جلدی جانا ہے تاکہ پہلی صف میں جگہ مل سکے، تو جلدی عشاء کے لیے جانا ہے. تو حضرت پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے، حالانکہ ابھی آدھا گھنٹہ نماز میں رہتا تھا. عشاء پڑھی، پھر عشاء کے بعد تراویح ہوئی، پھر تراویح پڑھنے کے بعد قرات شروع ہوئی. تو میرا خیال تھا شاید تراویح پڑھنے کے بعد حضرت جائیں گے وضو تازہ کریں گے. تو میں نے ذرا 1-2 دفعہ چہرے کی طرف دیکھا کہ جانے کی نیت نظر آتی ہے، مگر نہیں، وہ تو پرسکون بیٹھے تھے. میں خاموش ہو گیا. اب قرات شروع ہوئی، ایک قاری نے قرآن پڑھا، اور ہمارے حضرت تو قرآن کے عاشق تھے. وہ تو جب کوئی قرآن پڑھتا تھا حضرت تازہ دم ہو جاتے تھے. حضرت نے ان قراء کا قرآن سنا، اتنا پڑھنے والوں نے قرآن پڑھا کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا. تو اعلان ہوا مسجد میں کہ بھئی سب لوگوں کے لیے اجتماعی سحری کا بندوبست مسجد میں کیا گیا ہے، اب 1 گھنٹہ رہ گیا، آپ لوگ اٹھیں اور اپنی سحری کھا لیں. تو میں نے حضرت کی طرف دیکھا کہ بھئی اب تو کمرے میں جائیں گے وضو کرنے کے لیے، رات ہی گزر گئی. تو میں نے پوچھا حضرت وضو فرمائیں گے؟ فرمایا اس کا مطلب تھا کہ نہیں کرنا. میں چپ ہو گیا. حضرت نے وہیں پر مسجد میں سحری کھائی. اب کھانا کھانے کے بعد تو نوجوان لوگوں کو جانا پڑتا ہے بیت الخلاء میں. تو جب کھانا کھا لیا تو پھر میں ذرا قریب ہوا. حضرت وضو تازہ فرمائیں گے؟ میری طرف دیکھ کے فرمایا میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے. یہ الفاظ کہے، میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے. میں خاموش ہو گیا. اب فجر کا وقت ہو گیا تو اس عاجز کا خیال تھا کہ بس حضرت فجر پڑھیں گے اور فوراً چلے جائیں گے. حضرت نے فجر کا سلام پھیرا اور ممبر کے اوپر آ کر بیٹھ گئے اور فرمان لگے قراء حضرات کو کہ ساری رات تم نے مجھے قرآن سنایا ہے، اب میں تمہیں قرآن سناؤں گا. اور حضرت کا درس قرآن تو عجیب ہوتا تھا. فجر کے بعد اس کو مس نہیں ہونے دیتے تھے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی جیسے رمضان شریف میں مختلف مسجدوں میں تعلیم کی جاتی ہے 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، 4 منٹ کی، تو اس طرح حضرت تھوڑا سا درس دے دیں گے. مگر حضرت تو سبحان اللہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور جذبے میں ایسے تھے کہ فرمایا تم سب علماء قراء ہو، مجھے ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد اگلے مضمون کی دوسری آیت پڑھ رہے ہیں، اور پھر تیسری آیت پڑھ رہے ہیں، پھر چوتھی آیت پڑھ رہے ہیں. آیتیں ہی آیتیں پڑھتے جا رہے تھے. حضرات علماء حیران تھے کیا الہامی مضمون بیان ہو رہا ہے. لو جی حضرت نے اتنا لمبا بیان کیا کہ اشراق کا وقت ہو گیا. پھر سب نے اشراق کی نماز پڑھی اور حضرت اشراق کے بعد کمرے میں آئے اور آپ نے وضو تازہ کیا. 90 سال کی عمر، شوگر کا مریض، درمیان میں کھانا بھی کھایا اور مغرب کے بعد کے وضو سے حضرت نے اشراق کی نماز پڑھی. اس کو کہتے ہیں صحت کی برکت. یہ برکت عجیب چیز ہے. جس چیز میں برکت آ جائے اللہ اس چیز میں بندے کو پرسکون کر دیتے ہیں. اب اگلا کوشچن ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برکت کیسے پیدا ہو سکتی ہے. تو چند اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. ذرا توجہ سے سن لیجئے تاکہ بات کو مکمل کریں. ان میں سب سے پہلے ہے تقوی بھری زندگی گزارنا، گناہوں سے بچنا، نیکوکاری کی زندگی گزارنا، معصیت سے خالی زندگی گزارنا، اس کو تقوی کہتے ہیں. احتیاط والی زندگی.
ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ٹو بی آن دی سیف سائڈ، انگلش میں کہتے ہیں، اور یہ ٹو بی آن دی سیف سائڈ. تو شریعت کے دائرے میں ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر زندگی گزارنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقویٰ اختیار کرتے، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے. تو اس سے برکت آتی ہے. تو سب سے پہلا کام گناہوں سے بچنا، نیکی کی زندگی اختیار کرنا، اس سے انسان کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں. دوسری چیز اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. کیوں؟ اللہ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کا نام بھی برکت والا. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک. تو ذات بھی برکت والی ہوئی. اور پھر فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا. تو ذات بھی برکت والی اور اس کا نام بھی برکت والا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں تاکہ زندگی میں برکت آئے، اور دوسرا یہ کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسم جو لفظ ہے نا، اس کے کئی معنی ہیں عربوں میں. ایک اس کا معنی ہے نام، تو بسم اللہ کا معنی بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ. اب یہ ترجمہ اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. لیکن اسم کا ایک اور بھی معنی ہے عربوں میں، وہ ہے برکت. تو اگر وہ معنی لیں تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ. اور اب مجھے یاد آتا ہے کہ ہماری نانی دادی یہ بوڑھی عورتیں تھیں نا، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، یعنی کسی نے ان کو بسم اللہ کا ترجمہ سکھایا تھا. تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کی برکت کے نال، ساتھ یہ کہتے اللہ کی برکت. تو بسم اللہ کو کثرت سے پڑھنا. گاڑی کا دروازہ کھولیں تو بسم اللہ پڑھ کے، چابی لگائیں تو بسم اللہ پڑھ کے، سٹارٹ کریں بسم اللہ پڑھ کے، کوئی بھی اچھا کام بسم اللہ پڑھتے رہیں. جس کام پر بسم اللہ پڑھیں گے اللہ اس کام میں برکتیں داخل کر دیں گے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ میرا نام برکت والا ہے، اور جس کام میں میرے نام کو پڑھا جائے گا میں اس کام میں برکتوں کو شامل فرما دوں گا. تو بسم اللہ ہم اپنی زندگیوں میں نہیں پڑھتے زیادہ. آپ غور کریں، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کی برکت سے فائدہ نہیں. ہمیں نہ تویزوں والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ عملیات والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ کسی اور کے پیچھے جانا پڑے گا. ایک بسم اللہ کی اپنی زندگی میں کثرت شروع کر دیں، اللہ تعالی ہر چیز میں برکتیں عطا فرما دیں گے. آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیے. سبحان اللہ، کیا برکتوں کا سمندر ہمارے پاس ہے اور ہم ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ انسان دریا کے کنارے ہو اور پیاسا مر رہا ہو. تو ایک تقوی سے برکت آتی ہے، اور دوسری اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے، بسم اللہ کو مختلف اوقات میں کاموں سے پہلے پڑھنے سے انسان کے عملوں میں، کاموں میں برکت آ جاتی ہے. اور تیسری چیز کہ انسان کی دعا، اس سے بھی زندگی میں برکت آ جاتی ہے. دعا سے برکت، جی خود دعا کریں، ماں باپ سے دعا کروائیں، پیر استاد سے دعا کروائیں، دعائیں لیں، دیکھیں برکتیں کیسے آتی ہیں. ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا، ان میں فرق ہے. آج ہم سب لوگ دعائیں کرواتے پھرتے ہیں، اور دعائیں لینا یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا اچھا بنے، نیک بنے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے ماں باپ کے دل سے دعا نکلے، پیر استاد کے دل سے دعا نکلے، دوست کے دل سے دعا نکلے. یہ ہوتا ہے دعائیں لینا. بیوی بچوں کے دل سے دعا نکلے. کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کسی کے دل سے دعا نکلے؟
ہوک تو نکلتی ہوگی جو ہم ستاتے ہیں بیوی کو یا ستاتے ہیں بچوں کو یا اپنے ساتھیوں کو، تو ہمیں دیکھ کے لوگوں کے دل سے ہوک تو نکلتی ہوگی کہ اس نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا، کاش کہ ہم دعائیں لینے والے بنتے ہیں، دعا سے برکت۔ ذرا سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں باتیں آپ کی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا دی، ایسی دعا ملی کہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں بات سنتا تھا مجھے بات بھولتی ہی نہیں تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی 10 سال۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا دے دی، اے اللہ اس کے رزق میں، عمر میں، اولاد میں برکت عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں اللہ نے میرے رزق میں اتنی برکت دی کہ لوگوں کے پھلوں کا باغ تھا تو سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور میرا پھلوں کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اتنی میری آمدنی تھی کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلیوں کو توڑا کرتا تھا۔ ذرا غور کیجئے، لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلی کو توڑا، تو وہ ڈلی کتنی ہوتی ہوگی؟ تولوں میں تو نہیں نہ ہوگی، تو کلوز میں ہی لگتا ہوگی کہ جو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے توڑتے تھے۔ اتنا سونا اللہ نے دیا، مال اتنا دیا، برکت اللہ نے۔ فرماتے ہیں کہ اولاد میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، 100 سے زیادہ۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ نے برکت دے دی۔ ایسی برکت تھی ان کے رزق میں کہ ایک صحابی ان کے گھر آئے، میں یہ بات سنا کے ذرا آگے بات پڑھاتا ہوں۔ ایک صحابی ان کے گھر آئے، کھانا کھایا تو انس رضی اللہ عنہ نے اپنی باندی سے کہا کہ بھئی تولیہ لاؤ، ہاتھ ان کے دھلائے ہیں تو وہ پوچھ لیں۔ وہ تولیہ لائی تو تولیہ میلا تھا، تو انس رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا، دیکھ نہیں رہی تم اتنا میلا تولیہ لے کے آئی؟ وہ کہنے لگی بس تھوڑی دیر، جیسے ہم کہتے ہیں نا ویٹ اے منٹ، اس نے بھی کہا جی ویٹ اے منٹ میں آتی ہوں، اور وہ سیدھا گئی اور آگ جل رہی تھی، اس نے جا کے تولیہ اندر ڈال دیا۔ اب مہمان حیران ہے کہ تولیہ آگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے تولیہ نکال دیا، صاف شفاف تولیہ، اور وہ لے کے آئی اور کہ پلیز پلیز ہاتھ آپ اپنے جو ہے نا اس سے صاف کر لیں۔ وہ کہتے ہیں گرم گرم تولیے، صاف ستھرا، میں نے اس سے ہاتھ تو خشک کر لیے۔ میں نے انس رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انس رضی اللہ عنہ مسکرائے، کہنے لگے اصل میں میرے پاس ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا اور ان کو ہاتھ خشک کرنے کے لیے تولیہ دیا تھا، جب سے اس تولیے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے آگ اس کو اب جلانے سے باز آ گئی ہے۔ یہ میلا ہو جاتا ہے، ہم تنور میں ڈالتے ہیں، آگ میل کچیل کھا لیتی ہے، صاف تولیہ ہم باہر نکال لیتے ہیں۔ تو بھائی انہوں نے خدمت کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ آپ بھی ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لیں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دعائیں لیں، دوست احباب سے دعائیں لیں، تو دعائیں لیں پھر دیکھیں برکتیں کیسی آتی ہیں۔ تو دعا سے بھی انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ چنانچہ حضرت اختر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ماں باپ تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، تو جب جائیداد تقسیم ہونے کا وقت آیا تو ایک بھائی جو سب سے چھوٹا تھا نا، وہ کہنے لگا کہ بھائی تم دونوں ساری زمین پیسہ لے لو، والدین کی خدمت مجھے دے دو۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو بھائی ساری جائیداد ہم مل گئی اور یہ کرے خدمت۔ اس نے خدمت کی۔ اب اس کے والد اس کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا بس جس چیز میں برکت نہ ہو وہ نہ لینا، ہمیشہ وہ چیز لینا جو برکت والی ہو۔ بہت کہتے رہتے تھے۔ تو اس بچے کا مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ میں نے ہمیشہ برکت والی کوئی چیز لینی۔ ماں باپ فوت ہو گئے، اس نے ایک دن خواب میں دیکھا، کہنے والے نے کہا بھائی تم جو ہے نا وہ فلاں جگہ جاؤ
تو پتھر کے نیچے 50 دینار پڑے ہوئے ہیں، لے لو. تو چونکہ مائنڈ سیٹ تھا برکت والا، تو اس نے پوچھا ان 50 میں برکت ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں برکت نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے. صبح اٹھا، بیوی کو خواب سنایا، تو بیوی ماشاءاللہ پھر بیوی ہوتی ہے، کہنے لگی لے لو جا کے. اس نے کہا بھئی برکت نہیں، میں نہیں لوں گا. اس نے کہا نہ لینا، ذرا جا کے دیکھ تو لو نا پڑے بھی ہیں یا نہیں. اس نے کہا دیکھنے بھی نہیں ہے. خیر بات چلی گئی. اب کچھ دنوں بعد پھر اس نے خواب دیکھا. کہنے والے نے کہا بھئی فلاں جگہ 10 دینار رہ گئے ہیں، وہ لے لو جا کے. اس نے کہا برکت ہوگی؟ اس نے کہا برکت نہیں ہوگی. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. صبح اٹھ کے بیوی کو خواب سنایا. اس نے کہا دیکھا آپ نے 40 کا نقصان کر دیا نا، پہلے لے لیتے تو 50 ملتے. میں تو اب بھی کہتی ہوں میرا مشورہ تو یہی ہے کہ جاؤ 10 ہی لے لو. اس نے کہا بھئی برکت والے نہیں، مجھے نہیں چاہیے. 10 بھی گئے. پھر کافی دنوں کے بعد خواب آیا، کسی نے کہا بھئی 1 دینار رہ گیا ہے، جاؤ اور فلاں جگہ سے لے لو. اس نے کہا برکت والا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں برکت والا ہوگا. وہ صبح اٹھا، بیوی کو سنایا اور جا کے برکت والا دینار لے لیا. جب گھر لا رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا بھئی بڑا عرصہ گزرا، کبھی کوئی اچھی ڈش نہیں بنی اور مزے کا کھانا نہیں کھایا، آج اللہ نے یہ 1 دینار دے دیا ہے تو چلو کچھ لے جاؤں. تو وہ گیا، مچھلی بک رہی تھی بڑی ساری، اس نے لے لی. مچھلی لے کے گھر آیا، بیوی کو کہا کہ دیکھو بھئی وہ دینار مل گیا تھا، میں نے اس میں سے کچھ خرچ کر کے یہ مچھلی لے لی کہ تم آج پکاؤ، کھانا تو اچھا کھائے نا آج. اس نے کہا بہت اچھا. اب وہ جب مچھلی کو تیار کرنے لگی تو جب کاٹا تو اس کے پیٹ میں ایک ہیرا تھا، ڈائمنڈ تھا. اب اس نے اس کو نکالا تو چمکتا ہوا ڈائمنڈ. اس نے کہا میں تو جیولر کے پاس لے کے جاؤں گا. جیولر کے پاس لے کے گیا تو وہ دیکھ کے کہنے لگا تمہیں یہ ملا کہاں سے؟ اس نے کہا بھئی مجھے تو مچھلی کے پیٹ سے ملا. اس نے اس کو تولا، وہ اتنے کیرٹ کا ڈائمنڈ تھا کہ جب اس نے اس کی پیمنٹ کی تو اس بندے کے ساری زندگی کے خرچے سے وہ قیمت زیادہ تھی. ایک ہی مرتبہ اللہ نے پوری زندگی کا خرچہ دے دیا. اس کو کہتے ہیں برکت. ہمیں اصل میں کسی نے سکھایا ہی نہیں شروع سے کہ یہ بھی ایک مانگنے والی چیز ہوتی ہے. ہم اللہ سے یہ تو کہتے ہیں کہ ابھی 1000 پاؤنڈ ہے تو اللہ مجھے 2000 پاؤنڈ دے دے، 3000 دے دے. یہ تو کبھی نہ مانگا. اللہ جو آپ نے دیا ہے اس میں برکت دے دیجئے، اسی میں برکت مل جائے. یقین سے عرض کرتا ہوں ہماری پریشانیاں آج ختم ہو جائیں. ہمیں کم نہیں دیا اللہ نے، لیکن ان میں چونکہ برکت نہیں، مسئلے حل نہیں ہوتے. تو اللہ سے برکت مانگیے. تو وہ برکت ملتی ہے تقوی سے، وہ برکت ملتی ہے بسم اللہ کے پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، دعا سے، ماں باپ کی دعائیں لینے سے، اور وہ برکت ملتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے. دلیل حدیث پاک سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ. تم قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. اب آپ بتائیے کہ ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو باقاعدگی سے روزانہ گھر میں تلاوت کرتے ہیں؟ ہفتوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں. عام بندوں تو کیا بات کرنی، نمازی بندے تلاوت نہیں ہوتی. تو جب گھر میں نماز کی قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوتی تو برکت کہاں سے آئے گی بھائی؟ تو اس کی روزانہ گھر میں تلاوت، بھلے سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ الرحمن پڑھ لیں، آخری 10 سورتیں پڑھ لیں، مگر بس آج ایک کمٹمنٹ کر لیں دل میں، ہمارے گھر میں ڈیلی قرآن مجید کی تلاوت لازمی ہے. جس طرح گھر میں کھانا روز پکتا ہے نا، اسی طرح یہ روحانی کھانا بھی روز پکنا چاہیے، روز قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. تو قرآن مجید کی تلاوت سے برکت ہے. بیوی بھی پڑھے، بچے بھی پڑھیں، میاں بھی پڑھے، دیکھو برکتیں کیسے آتی ہیں. اور آخری چیز کہ فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے بارے میں فرماتے ہیں مبارکن ہدی للعالمین. تو مبارکن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکت والا گھر ہے.
اسی لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اگر کوئی رزق کی تنگی کا کہتا تھا نا تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے جاؤ حج یا عمرہ کر کے آؤ. اور ایک حدیث پاک میں ہے بار بار حج یا عمرہ کرنا انسان کے رزق کی تنگی کو ختم کروا دیتا ہے. تو ظاہرہ تو لگتا ہے کہ اس کے اوپر 1000 پاؤنڈ لگیں گے، مگر اخلاص کے ساتھ اگر کرے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بھئی 10 کے بدلے اللہ تعالی 10,000 واپس دے دیں گے. تو ان اعمال سے برکت بڑھتی ہے. ہم ان اعمال کو اپنائیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں برکتیں عطا فرمائیں. اب آخری بات کہ کچھ اعمال سے تو برکت بڑھتی ہے اور کچھ اعمال سے برکت گھٹتی بھی ہے، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ عمل کرتے پھریں جو برکت ختم کر دیتے ہیں. تو برکت گھٹتی کس سے ہے؟ نمبر 1 بدنیتی سے گھٹتی ہے. جو بدنیت انسان ہوگا نا اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی اس کی زندگی میں. کئی ہوتے ہیں نا نیت کے کھوٹے، برا سوچنا، نیگیٹو تھنکنگ، بیوی کے بارے میں بھی نیگیٹو تھنکنگ، ماں باپ کے بارے میں بھی، دوستوں کے بارے میں بھی، دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں نیگیٹو تھنکنگ. جو نیگیٹو تھنکنگ والا بندہ ہوگا نا اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک شعر یاد آ رہا ہے پنجابی کا، آپ حضرات کو ٹائم ہے کہ نہیں؟ یہ آج آپ حضرات کو وہ شعر سناتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ساتھ کر دے گا. ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ علیہ. ان کے پنجابی کا کلام بہت معروف ہے. فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو. اگر نہانے دھونے سے خدا ملتا تو مچھلیوں کو اور کچھووں کو خدا مل جاتا. ہر وقت ہی نہاتے دھوتے رہتے ہیں. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو. اگر سر منڈانے سے رب ملتا تو ایک بھیڑ کی قسم ہے، سر پہ بال نہیں ہوتے باقی پورے جسم پہ ہوتے ہیں، تو اس کا تو سر ویسے ہی منڈا ہوا ہوتا ہے، اس کو خدا مل جاتا. یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو. ایک پرندہ ہوتا ہے کالا سا، وہ شام کو لٹک جاتا ہے کہیں اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے، تو کہتے ہیں وہ تو ساری رات ذکر کرتا ہے، اس کو خدا مل جاتا. یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو. پاک دامنی سے خدا ملتا تو جو خسی بیل ہوتا ہے وہ تو مادہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، اس کو بھی خدا مل جاتا. تو یہ باتیں کر کے فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو. ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو. اور جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو. اور آخر پر فرماتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو. اللہ اگر ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملا کرتا. تو بھئی نیت اچھی ہوگی تو زندگی میں برکت ہوگی، اور نیت بری ہوگی تو زندگی میں بے برکتی ہوگی. کتنے لوگ ہیں شرکت کا کام کرتے ہیں اور اپنے شریک کا پیسہ ہتھیانے کی نیت کی ہوئی ہوتی ہے، داؤ لگا رہے ہوتے ہیں. کتنے کاروبار والے ہیں کسٹمر کو داؤ لگانے کی نیت کرتے ہیں. تو بھائی نیت ہی اچھی نہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ تو بدنیتی سے برکت ختم ہو جاتی ہے. مولانا روم رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، سن لیجئے ذرا، موقع کے مناسبت سے ہے. ایک بادشاہ تھا، اس نے گرمی کے موسم میں سفر کیا تو بہت تھکا ہوا تھا اور پیاسا تھا. اس کو اتنی پیاس تھی کہ لگتا تھا کہ میری جان چلی جائے گی. تو اس نے ایک انار کا باغ دیکھا، اتر پڑا، باغ کے مالک سے کہا کہ بھائی جاؤ کوئی انار کا جوس پلاؤ. وہ باغ کا مالک گیا اور جا کے ایک گلاس بڑا بھر کے لایا انار کے جوس کا. اس نے پیا، اتنا ٹیسٹی، اتنا مزیدار کہ بس مزہ آ گیا. اب جب اس نے پیا تو اس نے پھر مالک کو کہا کہ بھئی ایک گلاس اور لے آؤ.
مگر ساتھ ہی دل میں خیال گیا کہ یار یہ باغ تو میرے پاس ہونا چاہیے. اب وہ دوسرا گلاس جب لے کے آیا تو اس نے پیا تو جناب اتنا کھٹا کہ پیا نہ جائے. تو بادشاہ نے کہا بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ درخت بدل گیا ہے، جس وجہ سے یہ جوس کا ذائقہ بدل گیا. وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، درخت نہیں بدلا، مجھے لگتا ہے آپ کی نیت بدل گئی ہے. پہلے نیت اچھی تھی، اللہ نے ٹیسٹی بنا دیا تھا، اب نیت بد ہو گئی، اللہ نے اس کو کڑوا بنا دیا. تو سب سے پہلی چیز جس سے برکت آتی ہے وہ نیک نیتی، اور جس سے بے برکتی ہوتی ہے وہ بد نیتی. اور دوسری چیز معصیت، گناہ جو ہے نا یہ برکتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں اور ہم گناہ کر کے ان دروازوں کو اپنے لیے بند کروا دیتے ہیں. جو گناہ کرتے ہیں وہ اتنی مقدار برکتوں کی بند کروا دیتا ہے. اگر ہم سوچیں تو ہم تو صبح سے شام تک برکتوں کے دروازے بند کروانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو برکتیں کہاں سے آئیں؟ تو معصیت سے برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، نیکی سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نیک بنو گے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو آسمان سے اترتی ہیں، ان کی روحانی غذا بنتی، اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکلتی ہیں، ان کے لیے جسمانی غذا بن جاتی. تو معلوم ہوا کہ گناہ سے پھر برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں. اور تیسری چیز بے پردگی، بد نظری، یہ بے برکتی کا سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی گناہ تو بہت سارے ہیں مگر بد نظری کو اور بے برکتی کو، بے پردگی کو، لہذا جو بے پردہ عورت ہوگی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی نہیں. رزق کی یا وہ بے برکت تو الگ، اس کا خامن ہی اس سے مطمئن نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں جتنی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے خامن ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو خود تسلی نہیں ہوتی، برکت اللہ ان سے نکال دیتے ہیں. اور باپردہ عورتیں ہوتی ہیں الحمدللہ ایسا اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے، ان کے خاوندوں کو سکون آ جاتا ہے، وہ نہیں ادھر ادھر جاتے، نہیں ادھر ادھر دیکھتے. تو بد نظری کرنے والے بندے کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، بے پردے کرنے والے عورت سے اس کے میاں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اس لیے پردہ اور نظر کی حفاظت برکت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. اگر ہم ان کو حاصل کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں برکت عطا فرمائیں گے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فیہا. نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میرے لیے ان میں برکت رکھ دیجئے. دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے، موت میں بھی برکت عطا فرمائے. فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ صبح و شام پڑھ لے اللہم بارک لنا فی الموت، بارک لنا فی الموت، اللہ تعالیٰ اس کو کلمے پہ موت عطا فرما دیتے ہیں. تو بھائی آج کے بعد اپنی دعاؤں میں جہاں اور بہت کچھ مانگتے ہیں اللہ سے برکت بھی مانگیں. ہمارا مسئلہ اصل میں برکت نہ ہونا ہے. جب برکت آ جائے گی آپ دیکھیں سکون بھی ہوگا، اولاد بھی تابع دار ہوگی، بیوی بھی فرما بردار ہوگی، گھر کے اندر محبتیں بھی ہوں گی، الفتیں بھی ہوں گی، ہمارے سارے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے، ہر چیز ان آرڈر آ جائے گی. اللہ تعالی ہمیں برکتوں بھری زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما.
روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اے کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ ہمیشہ نہ اللہ اپنی رحمت کی پشت پناہی نصیب فرما۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، مولا ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے بھرپور فرما۔ اللہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ میرے مولا ہم ایک قدم آگے بڑھنے لگتے ہیں، نفس اور شیطان کئی قدم پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ مولا ہم رات میں توبہ کرتے ہیں، دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں، رات کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے، ہمیں طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے، در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ میرے مولا ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، دین میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد میں برکت عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری عزت میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکت اور نصرت شامل حال فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اپنے در سے خالی نہ اٹھا لیجئے۔ اللہ جو مندر سے نکل کے جہنم میں چلا جائے اس پہ تو کوئی حسرت نہیں، حسرت تو ان پہ ہیں جو مسجد میں آئے اور آپ کے سامنے دامن پھیلائے اور پھر خالی اٹھ کے واپس جائے، بدبختی لے کر جائے اور جہنم میں چلا جائے۔ اللہ مہربانی کر دیجئے، ہاتھ پھیلائے ہیں، اپنی رحمت سے جھولیاں بھر دیجئے، کرم کر دیجئے، ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیجئے، مشکلات کو آسان کر دیجئے، مصیبتوں سے محفوظ فرما لیجئے۔ اللہ گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، طاعات کی عزت نصیب فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا دوست احباب جتنے یہاں موجود ہیں سب کے دلوں کی جو بھی نیک مرادیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان مرادوں کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مانگا عطا کر دیجئے، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔